بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال یہ تو خیر سیاسی جو کارکن ہوتا ہے اس کے اوپر ہر قسم کی بلیم لگتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ ریسنٹلی ایک اور افواہ چلا جی کہ پیپلز پارٹی کے سید مہدی شاہ صاحب اور امجد صاحب کے ساتھ بھی ہمارے ملاقاتیں ہو رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. بات یہ ہے ایک الیکٹیبل کے لیے اگر اس کی کوئی وننگ پوزیشن ہو علاقے میں تو ظاہر ہے ہر پارٹی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے طرف آئیں, افواہیں اڑاتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ تمام باتیں ہیں. اس کے اوپر آپ نے کہیں کوئی ہمارے کوئی ایویڈنس کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کا تعلق ہے, میں تاوان صاحب کے ساتھ ہماری پہلی ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس سے میں ایگری کر رہا ہوں, چونکہ یہ پارٹی کا سینئر رہنما ہے. تو افواہیں اڑانا, باتیں کرنا, یہ تو خیر ایک سیاسی ماحول ہے, لیکن ہم پاکستان مسلم لیگ نون میں ہیں, پہلے بھی تھا, درمیان میں ہم نکل گئے. اس کی وجوہات ہیں, وہ وجوہات سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارے وجوہات آپ کے ٹائم بھی لیں گے. لیکن بات یہ ہے ہم سے کسی کو کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ ذاتی دشمنی ہے, نہ کوئی نظریاتی دشمنی ہے, نہ کوئی اختلاف ہے. ہم نے بہت کوشش کی, پچھلے سالوں میں بھی حفیظ صاحب سے میں ملا اور ان کو میں نے کہا کہ دو گروپ بنے ہوئے ہیں, ان کو ایک کرو, آپس میں مل کے لڑیں. آگے الیکشن آ رہے ہیں, پارٹی کو فعال کرو, مضبوط کرو, بہتر کرو. یہ تجاویز آج انور صاحب سامنے ہیں, اکبر تاوان صاحب سامنے ہیں, ان کے سامنے بھی ہم نے یہ رکھا ہے اور حفیظ صاحب کو بھی ہم نے یہ بتایا ہے. اب چونکہ یہ سارے باتیں ہونے کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان ریسنٹلی گلگت میں آیا, انہوں نے کہا کہ اپنا عمر کشمیر صاحب کو کہا کہ دونوں جو لڑے ہیں ان کو ایک کرو, اور یہ ہم سب کی خواہش ہے. لیکن اس میں کچھ ایشوز ایسے ہیں جس کو حل کرنا پارٹی کے اعلیٰ قیادت کی ذمہ داری ہے, جو ہمارے قائدین نے کہا ہے. تو اس کے اوپر قائدین کو توجہ دینا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے, تاکہ آئندہ الیکشن میں آتے ہوئے ہم پوزیشن میں آئے ہیں, حکومت بنانے کے پوزیشن میں آئے ہیں. جو پہلے ماضی میں نون لیگ نے گلگت بلتستان کی خدمت کی ہے, آئندہ بھی ہمارے قائدین جو یہاں تشریف رکھتے ہیں, جو یہاں نہیں ہیں, ان سب کی خواہش یہ ہے کہ یہ پارٹی ایک مرتبہ پھر یہاں گلگت بلتستان میں حکومت بنا سکے اور گلگت بلتستان کی جو اہم پروجیکٹس ہیں, ہمارے بنیادی چیزیں ہیں, وہ حل ہو جائے. مثلا سرتاج عزیز صاحب کے جو پروپوزل تھا, اس کے بعد وہ پروپوزل آگے بڑھ نہیں سکا. یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس پروپوزل کو آگے لے گیا اور اس کو مٹیریلائز کرنے کی کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی اس کے ہونے سے پہلے حکومت ختم ہو گیا. تو اب ہم سب کی کوشش یہ ہے جی گلگت بلتستان, آخر ہم سب یہاں کیوں ہیں؟ گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کے لیے, گلگت بلتستان کی بنیادی مسائل کے حل کے لیے. تو ان مسائل کے حل کس کے ذریعے سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم سب مل کے جدوجہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے جدوجہد جاری رہے گی. باقی جو پروپیگنڈے ہیں آپ نے سنا ہے, ان باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو لے کے ہمارے علاقے میں ہمارے لوگوں کے درمیان, ہمارے قائدین کے درمیان کوئی اختلاف. ٹھیک ہے, آپ کسی گروپ میں نہیں یہ تو مانتے ہیں جی شہنشاہ ہے, وہ شہنشاہ تعمیرات ہے, حافظ عزیز الرحمان صاحب مانتے ہیں. دیکھو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, ہمارے قائدین نے جو باتیں کی ہیں اس سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ضروری نہیں ہے میں آپ کے سوالوں پر کسی کے بارے میں نگیٹو کمنٹس کریں. میں نہیں کروں کسی کے بارے میں نہیں. میں آپ کو ریسنٹلی آپ امجد صاحب سے بھی, امجد ڈیگیٹ صاحب سے بھی پوچھیں, لا الہ الا میں ملا نہیں ہوں, لیکن ان کی خواہش ہے, مہدی شاہ صاحب کی خواہش ہے. پچھلے دنوں اس نے مجھے سیاسی ورکر ہیں, ملتے بھی ہیں, تو ہم کسی سے بھی مثلا یہاں کسی سے بھی ملنے میں کوئی جرم نہیں ہے. میرا ملنا ایک جرم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, میرا نہ ملنا بھی ایک جرم ہو گیا ہے یار. ایک معاملے حرکتوں پہ ہر پارٹی ملتے ہیں, ہر کوئی ملتے ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں. میرا ملنا بہت بڑا اعتراض ہے. یہ جائے وہ میرے ساتھ ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟
ابھی مثلاً تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے میں لیٹ ہو گئے تو ایک ہوا اٹھی سوال، لیکن میرے لیے یہ تھا کہ 5-6 دنوں سے ان لوگوں نے ٹائم لی تھی. 2 گروپ تھے، پہلا گروپ فارغ کر کے دوسرا گروپ فارغ کر کے پھر ہم آ گئے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے مین میں آپ کو بتاؤں، مین ہمارے ہم پولیٹیشین ہیں وہ الیکٹیبل ہیں. تو ہمارے لیے ہمارا پرائمری جو گراؤنڈ ہے جی وہ حلقہ ہوتا ہے. حلقے کے عمائدین ہوتے ہیں سرکردگان. وہ جس رخ پہ لے جائے گا کبھی ہمیں مجبور بھی ہونا پڑتا ہے. پچھلے میرے الیکشن میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر 5 منٹ لیٹ ہوتا ہوں تو جناب ایک بڑا طوفان ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ لوگ بھی یہ ملاقاتوں کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے ہیں. سیاسی لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. ہم نہیں لے رہے، آپ لے رہے ہیں. ہم تو آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا تو آپ کہتے ہیں یہ سیریس لے رہے ہیں، یہ شروع مت. ثنائی صاحب، یہ حفیظ الرحمان صاحب کا یہ ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر کے ذریعے پیغام ہے کہ ابراہیم ثنائی صاحب اور میجر امین صاحب پہلے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کریں پھر بات کریں. یہ ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر کے ذریعے. میں میڈیا کوآرڈینیٹر کو میں جواب دہ نہیں ہوں. حفیظ الرحمان کے اپنے الفاظ ہیں جو یہاں تک پہنچے. اس حوالے سے میں جواب دے دیتا ہوں. تو حفیظ الرحمان صاحب اس وقت جن لوگوں کو شامل کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، وہ ہمارے قائدین کو گالم گلوچ کر کے جلسوں کے اندر حفیظ الرحمان کو خود ٹانگیں توڑنے کی باتیں کر کے آج پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو وہ کیا نظر نہیں آ رہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ میرا جواب ہے اس حوالے سے. اس وقت سروت سبھا انہوں نے لیا ہوا ہے پی ٹی آئی سے، ڈاکٹر اقبال صاحب پی ٹی آئی سے لیا ہوا ہے، جاوید صاحب اس وقت پیپل پارٹی سے لیا ہوا ہے. کسی یہ تو خیر آپ ادھر سے بتا رہے ہیں نا، لیکن اس کے جواب میں انہیں کو دے سکتا ہوں. سامنے تو بات کروں گا.